السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم دہم جماعت کا سبق نمبر 4 جغرافیہ کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ آب و ہوا کا دوسرا حصہ، بھارت کی آب و ہوا، دا کلائمیٹ آف انڈیا۔ اس سے پہلے ہم نے برازیل کی آب و ہوا کے متعلق پڑھا تھا۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے اور خط استوا کے قریب ہے، اس لیے وہ زیادہ تر حصہ اس کا گرم خطے میں منطقہ حرہ میں شامل ہے، ٹراپیکل زون میں ہے۔ لیکن بھارت مکمل طور پر شمالی نصف کرے میں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھارت کے درمیان سے خط گزرتا ہے جس کو ہم خط سرطان کہتے ہیں۔ یہ 23.5 درجے کا شمالی عرض البلد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حصے میں 23.5 درجے کا شمالی عرض البلد بھارت سے گزر رہا ہے، خط سرطان۔ اور خط استوا سے اس کا فاصلہ ہے بھارت کے جنوبی حصے کا 8 درجہ، یعنی بھارت کا آدھا حصہ جنوبی بھارت کا ٹراپیکل زون میں گرم خطے میں شامل ہے، اور بھارت کا آدھا حصہ یعنی خط سرطان کے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ حصہ یہ سب ٹراپیکل زون میں شامل ہے۔ یہ سب ٹراپیکل زون ہے جنوبی بھارت کا، اور خط سرطان کا اوپر کا حصہ یہ سب ٹراپیکل یعنی یوں کہہ لیں نیم منطقہ حرہ یا معتدلہ حصے میں شامل ہے۔ تو بھارت کا جنوبی حصہ زیادہ گرم ہے۔ اس کے پہلے آپ درجہ حرارت پر کیا فرق پڑتا ہے اس کی تفصیل ہم بعد میں پیش کریں گے۔ بھارت کے درمیان سے یہ خط گزرتا ہے جس میں تقریباً سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں یعنی جنوبی حصے میں، جس کی وجہ سے بھارت کے جنوبی حصے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور شمالی حصے میں کم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے برازیل کے متعلق پڑھا تھا کہ برازیل کے شمالی حصے میں حرارت زیادہ، کیونکہ وہ خط استوا کے قریب ہے یہاں پر، تو یہ حصے میں زیادہ اور نیچے کی طرف کم، اور بھارت کا جنوبی حصہ خط استوا سے قریب ہے، اس لیے بھارت کے جنوبی حصے میں درجہ حرارت زیادہ اور شمالی حصے میں کم ہوتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت میں بھی اختلاف ہے۔ موسم سرما میں جموں کشمیر، ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت یعنی ان پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت مائنس میں چلا جاتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں بھی اوسط درجہ حرارت سے جو بھارت کا اوسط درجہ حرارت ہے اس سے کم یعنی 15 ڈگری سیلسیس کے آس پاس درجہ حرارت ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بھارت جو ہے کہ آب و ہوا پر متاثر کرنے والے کون کون سے عوامل ہیں، اس کے پہلے آب و ہوا کی خصوصیات کو پڑھنے سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ بھارت کی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے کون کون سے عوامل ہیں۔ کسی علاقے کی آب و ہوا کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں، جیسے سمندر کا فاصلہ ساحلی علاقے سے کتنے فاصلے پر ہے، سطح زمین کی بلندی کتنی ہے سمندر کی سطح سے، یا عرض البلدی پھیلاؤ کتنا ہے۔ اسی طرح سے بھارت میں 2 چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں آب و ہوا کو بھارت کی، ایک کوہ ہمالیہ، دوسرا بحر ہند۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ ہمالیہ جو جموں کشمیر سے لے کر کے اروناچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے، ایک دیوار کی مانند ہے۔ یہ بھارت کی آب و ہوا کو کافی متاثر کرتا ہے۔ یعنی کوہ ہمالیہ کے شمال سے آنے والی جو سائبیریا کے علاقے سے آنے والی سرد ہوائیں ہیں، سرد اور خشک ہوائیں ہیں، یہ ہمالیہ رینج کو پار نہیں کر پاتی، اس لیے ہمالیہ بھارت کے لیے ایک دیوار کی مانند کھڑا ہے جو شمال سے آنے والی سرد اور خشک ہواؤں سے بچاتا ہے، یعنی ہمالیہ روک بن جاتا ہے شمال سے آنے والی سرد اور خشک ہواؤں کی۔ اگر یہ ہمالیہ نہ ہوتا تو بھارت کی آب و ہوا گرم مرطوب نہیں ہوتی بلکہ سرد اور خشک ہوتی۔ تو یہ ہمالیہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے جو کہ بھارت کی آب و ہوا کو متاثر کرنے کے لیے۔ دوسرا اہم حصہ ہے جو ہے رول ہے، نیچے آپ کو یہ سمندری علاقہ نظر آ رہا ہے یعنی بحر ہند کا حصہ۔ اس حصے میں بحر ہند جو ہے بہت اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ یہاں سے مانسونی ہوائیں شروع ہوتی ہیں شمال کی طرف۔ ہم اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے بھارت کی مانسونی ہواؤں کے متعلق۔ تو یہ کوہ ہمالیہ اور بحر ہند کا بہت ہی اہم
جو ہے رول ہے بھارت کی آب و ہوا میں. آپ اس حصے میں دیکھ رہے ہیں یہاں ہمالیہ رینج ہے اور یہ تبت کا علاقہ ہے. یعنی اس حصے میں بارش کم ہوتی ہے کیونکہ یہ پہاڑی کے پیچھے کا حصہ ہے. تو ہمالیہ کے سامنے والے حصے میں تو بارش ہو رہی ہے کافی، لیکن جب اس حصے میں ہوائیں جاتی ہیں تو خشک ہو جاتی ہیں. اس لیے تبت کا سطح مرتفعی علاقہ جو ہے یہ خشک ہوتا ہے اور وہاں پر رین شیڈو ایریا قائم ہوتی ہے. یعنی اس حصے میں بارش نہیں ہوتی، یہ سائبانہ کا علاقہ ہے. تبت کا سطح مرتفع خشک رہتا ہے، ہمالیہ کے علاقوں میں بارش ہوتی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مانسون کی شروعات کس طرح سے ہوتی ہے، ہم اس کی تفصیل پیش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جنوبی حصوں میں جس میں ہائی پریشر اور شمالی حصوں میں لو پریشر ہوتا ہے. یعنی گرمی کے دنوں میں، یعنی مئی، آپ یوں سمجھیے گرمی کی شروعات میں مئی کے مہینوں میں جو ہمارا یہ حصہ بحر ہند کا ہے، بحر ہند دراصل یہ جنوبی نصف کرے میں ہے. یہاں سے خط سرطان گزرتا ہے، خط استوا گزرتا ہے. اس کے نیچے اس حصے کو ہم جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں اور بھارت شمالی نصف کرے میں ہے. لیکن موسم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو جنوبی نصف کرے میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے. یعنی بحر ہند کے اس حصے میں آسٹریلیا کے آس پاس یہاں سردیوں کا موسم ہوتا ہے. سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت کم ہوگا اور شمالی حصے میں، شمالی نصف کرے میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہاں ہوا کا دباؤ اور درجہ حرارت میں بالکل الٹا فرق ہے. یعنی جب درجہ حرارت کم ہوگا تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا اور درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو ہوا کا کم دباؤ ہوگا. اس حصے میں یہاں کا ہوا کا دباؤ کم ہے. شمالی بھارت کے بھی اس حصے میں بھی درجہ حرارت کم ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں، مئی کی شروعات میں، کیونکہ یہاں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے. تو گرمی ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہوگا، ہوا کا دباؤ کم ہوگا. لیکن اس کے برعکس یہ آسٹریلیا اور بحر ہند کے ان علاقوں میں یہاں سردیوں کا موسم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. یعنی حرارت کم، ہوا کا دباؤ زیادہ. ہوائیں ہمیشہ زیادہ ہوا کے دباؤ سے کم ہوا کے دباؤ کی جانب چلتی ہیں. یہ زیادہ ہوا کا دباؤ کا حصہ ہے، یہ کم ہوا کے دباؤ کا حصہ ہے. تو ہوائیں یہاں سے اس سمت میں چل رہی ہیں. ہوائیں ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف بہتی ہیں. تو یہ ہوائیں جب خط استوا کو پار کر کے آتی ہیں، یہ خط استوا ہے، خط استوا کو جب پار کر کے جاتی ہیں، دیکھیے ان کی سمت جو ہے، ان کی سمت مشرق، یہ جنوب مغربی سمت میں ہے. یہ ہوائیں جا رہی ہیں جنوب مشرقی سمت سے آ رہی ہیں، یہ سمت ہے ان کی. لیکن خط استوا کو پار کرنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا، یعنی یہ شمال مشرق کی سمت میں مڑ گئیں. یعنی ان ہواؤں کو کہتے ہیں جنوب مغربی مانسون ہوائیں. انہی مانسون ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے. چونکہ یہ ہوائیں سمندر کے اوپر سے گزرتی ہیں، اس لیے بڑے پیمانے پر ان ہواؤں میں رطوبت شامل ہو جاتی ہے، آبی بخارات شامل ہو جاتے ہیں اور یہ ہوائیں بھارت میں آ کر کے بارش کرتی ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہواؤں کا رخ جو ہے بدل گیا ہے. ان کا رخ جو ہے، یہ سمت تھی ان کی، لیکن خط استوا کو پار کرنے کے بعد ان کی سمت اس طرح سے ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے جب ہوائیں خط استوا کو پار کریں گی تو اپنے دائیں جانب مڑ جاتی ہیں، اور اس کا الٹا ہوتا ہے. اگر یہ ہوا شمال سے آ رہی ہو، یعنی اس حصے سے آ رہی ہو، ہوا اگر اس حصے سے آ رہی ہے تو یہ ہوائیں اس سمت میں مڑ جائیں گے. یعنی شمال سے جنوب آتے وقت گھڑی کی سوئی کے مخالف سمت میں مڑتی ہیں، اور جنوب سے شمال کی طرف جاتے وقت جو ہے خط استوا کو پار کر کے گھڑی کی سوئی کے مطابق رائٹ سائڈ میں مڑ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں فیرل کا طریقہ. فیرل ایفیکٹ کی وجہ سے یہ ہوائیں جو ہے مڑ جاتی ہیں شمال مشرق کی طرف، اور انہی ہواؤں کو ہم کہتے ہیں جنوب مغربی مانسون ہوائیں، ساؤتھ ویسٹ
मानसून हवाएं। इन्हीं साउथ वेस्ट मानसून हवाओं की वजह से पूरे भारत में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दबाव का पट्टा है, यहाँ कम दबाव का पट्टा बनता है शुमाली निस्कुर्रे में, तो हवाएं जुनूब से शुमाल की तरफ बहती हैं, इसको हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसून ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी मौसम के हैं। तो इस तरह भारत में मानसूनी हवाओं की शुरुआत होती है। आइए भारत की आबोहवा की कुछ खसूसियात हम देखते हैं कि भारत के आबोहवा की क्या खूबियाँ हैं, क्या खसूसियात हैं। हमने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा था कि वहाँ हिमालयी किस्म की बारिश होती है ज़्यादातर, और पहाड़ी बारिश या मज़ामती बारिश भी होती है। लेकिन भारत की आबोहवा ये मानसूनी किस्म की है, और यहाँ भी मज़ामती बारिश होती है, यानी मगरबी घाट के फिर हवाएं टकरा करके और हिमालय से टकरा करके बारिश करती हैं। लेकिन यहाँ मानसूनी किस्म की बारिश होती है, इसलिए कि जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं की वजह से बारिश होती है। उमूमन यहाँ साल भर जो है दर्जे हरारत आबोहवा यहाँ गर्म होती है, और भारत के मौसम के डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 हिस्सों में मौसम को तकसीम किया गया है। गर्मियों का मौसम, मौसम बारह बारिश का मौसम, मानसून की वापसी का मौसम, और मौसम सरमा यानी सर्दियों का मौसम। तो मौसम गर्मी का मौसम, जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी शुरुआत मार्च महीने के बाद यानी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मियों का मौसम होता है। इसी तरह शुमाली भारत में हमने बताया कि हवा का कम दबाव होता है, क्योंकि हरारत ज़्यादा होती है, और जनूबी निस्कुर्रे में हवा का ज़्यादा दबाव होता है। तो अब मानसून की शुरुआत होती है मई के आखिरी हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में, तो बारिश का मौसम शुरू होता है, इसको मौसम बारह कहते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये बारिश के मौसम हैं। इसी तरह मानसून वापस आता है शुमाली भारत से जनूब की तरफ, जिसको मानसून की वापसी का मौसम या मानसून की बाज़ियाबी का मौसम कहते हैं, यानी नवंबर और दिसंबर के महीनों में। इसी तरह मौसम सरमा है, सर्द हवाओं का मौसम, यानी जनवरी फरवरी का महीना ये सर्दियों का मौसम है। भारत की आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से, इससे पहले भी आपको बता चुका मैं। ये 2 ख़ास अवामिल हैं, एक कोहे हिमालय और दूसरा बहर हिंद, जो भारत की आबोहवा को काफ़ी मुतासिर करते हैं। इसकी तफसील पेश की जा चुकी है कि बहर हिंद की वजह से जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं चलती हैं, आबी बुखारात शामिल होते हैं हवाओं के अंदर, इसकी वजह से बारिश होती है। और हिमालय की वजह से शुमाल से आने वाली गर्म, सर्द और खुश्क हवाएं भारत में दाखिल नहीं होती। और दूसरी वजह है कि ये मरतूब हवाएं जो जुनूब की तरफ से जाती हैं, हिमालय से टकरा करके बारिश करती हैं। तो इस तरह से भारत में 2 इलाकों में अब बारिश की तफसील हम देखेंगे आगे। तो ये मानसून की बाज़ियाबी का अरसा और बारिश का मौसम और सर्दियों का मौसम, इस तरह से ये असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। भारत की आबोहवा पर बहर हिंद और को हिमालय का काफ़ी असर पड़ता है। इलाकाई आबोहवा में फ़र्क के असबाब जो हैं, ये अर्जुल बल्दी मुकाम का फ़र्क है, सतह समंदर से बुलंदी की वजह से आबोहवा में इलाकाई सतह पर फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हिमालय के बुलंद वाला पहाड़ी इलाकों में चूँकि ये सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंद हैं, तो वहाँ पर गर्मी के दिनों में भी हरारत कम होती है, जबकि मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती है। वजह इसकी है कि हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे, हर 165 मीटर की बुलंदी पर तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत कम हो जाता है, ये कुर्रे हवा की निचली तह में। तो ये फ़र्क है। और बुलंद अर्जुल बल्दी मुकाम का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ने लगती हैं। इसी तरह आबोहवा की तब्दीली की वजह से भारत में मुख्तलिफ़ किस्म के असरात रोनुमा होते हैं, उसकी तफसील हम बाद में देखेंगे। भारत के दर्जे हरारत और भारत की बारिश की खुसूसियात मुख्तसर में देखेंगे। भारत के दर्जे हरारत, ब्राज़ील के मुतालिक हमने देखा था कि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दर्जे हरारत ज़्यादा और जनूबी हिस्से में कम, जबकि भारत में इसका उल्टा होता है कि यहाँ शुमाली हिस्सों में दर्जे हरारत कम, जनूबी हिस्सों में ज़्यादा। ख़ते सरतान के जनूब में सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से हरारत ज़्यादा होती है,
خط سرطان کا یہ حصہ ہے، یہاں سے خط سرطان گزرتا ہے، تو اس کے جنوب کا حصہ یہاں تقریباً سورج کی شعاعیں زیادہ سیدھی پڑتی ہیں تو حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ شمالی بھارت میں حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے، یعنی بھارت کے اس حصے میں، شمالی حصے میں، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں یہاں حرارت کم ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں جنوبی بھارت میں درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ کشمیر کے علاقوں میں 20 ڈگری سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھارت میں جو درجہ حرارت کی تفصیل ہے وہ یہ ہے، شمالی حصوں میں کم اور جنوبی حصوں میں زیادہ۔ یہ جیسے جیسے ہم جنوب کی طرف جائیں گے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور برازیل کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جنوب میں جانے پر درجہ حرارت جو ہے کم ہوتا ہے، یہاں بڑھتا جائے گا، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ بھارت کی بارش کے متعلق، بھارت کی بارش کی چند خصوصیات ہیں کہ موسم گرما کے آغاز میں راجستھان اور پنجاب کے علاقوں میں حرارت کم ہونے کی وجہ سے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بارش اور رین فال بتائی گئی، یعنی اوسط سالانہ بارش بتائی گئی ہے، اس کی تقسیم پڑھیں گے تو یہاں پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں یعنی شمالی بھارت میں حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، اور جنوبی سمتیں بحر ہند کے علاقوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو ہوائیں جنوب سے شمال کی طرف آتی ہیں، لیکن خط استوا کو پار کر کے ہوائیں اپنے داہنے ہاتھ کی طرف مڑ جاتی ہیں، جن کو ہم جنوب مغربی مانسونی ہوائیں کہتے ہیں۔ جنوب مغربی مانسونی ہوا کہتے ہیں چونکہ یہ سمندر کے اوپر سے گزرتی ہیں، اس لیے ان ہواؤں میں رطوبت شامل ہو جاتی ہے، یعنی آبی بخارات شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان پورے علاقوں میں بارش ہوتی ہے بھارت کے جس کو ہم مانسونی بارش کہتے ہیں۔ بھارت کی مانسونی بارش اس کا اہم خصوصیات کیا ہیں؟ ہواؤں کے راستے میں مغربی اور مشرقی گھاٹ میں حائل ہونے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ بارش والے علاقے یہ ہیں بھارت کے اندر، یہ زیادہ رین فال 400 سینٹی میٹر میں دیا گیا ہے سالانہ۔ یہ دو حصے ہیں، ایک شمال مشرقی حصہ اور بھارت کا مغربی ساحلی علاقہ، یہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس حصے میں مغربی گھاٹ ہے، مغربی گھاٹ سے یہ ہوائیں ٹکرا کر کے یہاں بارش کرتی ہیں، اور اس حصے میں ہمالیہ سے ٹکرا کر کے بارش کرتی ہیں۔ گھاٹ کے عقبی علاقے میں حصہ بارہ کا علاقہ ہے، یعنی کم بارش والا علاقہ، عقبی حصہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کم بارش ہے، اس حصے میں یہ حصہ جو ہے یہ کم بارش والا علاقہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس حصے میں ہوائیں آ کر کے خشک ہو جاتی ہیں، اور یہ سائے بارہ کا علاقہ ہے۔ سائے بارہ کا علاقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہاں سے ہوا آ رہی ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ٹکرا کر کے تو بارش کرتی ہے، لیکن جب یہ ہوائیں پار کر کے اس کے پیچھے جاتی ہیں، یہاں ہوائیں پہنچ کر کے خشک ہو جاتی ہیں تو بارش کم ہوتی ہے، کیونکہ بارش برسانے کی صلاحیت ہوا میں باقی نہیں رہتی۔ اس کی وجہ سے اس حصے کو ہم رین شیڈو ایریا یا سائے بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو مغربی گھاٹ کا مشرقی حصہ یعنی یہ حصہ اسی طرح کا سائے بارہ کا علاقہ ہے۔ جنوب مغربی ہواؤں کو اراولی کے متوازی بہتے ہوئے شمال میں گجرات اور راجستھان کی طرف بڑھتی ہیں، اس لیے وہاں بھی بارش کم ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھیے کہ اس سمت میں جو ہوائیں آتی ہیں یہاں تو ٹکرا کر کے مغربی گھاٹ سے بارش کرتی ہیں، لیکن جب یہ ہوائیں آگے کی طرف جاتی ہیں تو یہاں ان کو روکنے والا کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے۔ یہاں ہے اراولی کی پہاڑیاں ہیں یہ، لیکن اس کا پھیلاؤ ہے جنوب سے شمال کی طرف ہے، اس لیے ہوائیں سیدھے نکل جاتی ہیں اور بارش نہیں ہوتی، اس لیے گجرات اور راجستھان کے ان علاقوں میں بھی بارش کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو مانسون کی شاخ ہے جو اس طرف جاتی ہے، یعنی ہمالیہ سے ٹکرا کر کے بارش کرتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں کہ اس کے مشرقی حصے میں زیادہ بارش ہو رہی ہے، اس حصے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، سب سے زیادہ چیرا پونجی اور میگھالیہ کا علاقہ یہیں پر ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہوائیں جیسے جیسے مغرب کی طرف بڑھتی ہیں ہمالیہ کے سہارے، اس میں بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ رطوبت کی شرح کم ہو جاتی ہے،
رطوبت کی شرح کم ہونے کی وجہ سے بارش برسانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے مغربی بنگال میں زیادہ بارش ہو گئی، پھر بہار میں اس سے کم، اتر پردیش میں اس سے کم، پنجاب اور ہریانہ میں اس سے کم، راجستھان تک آتے آتے یہ ہوائیں ایک دم خشک ہو جاتی ہیں، جہاں 50 سینٹی میٹر سالانہ اوسط بارش ہوتی ہے۔ یعنی راجستھان کے ان علاقوں میں جنوب سے جانے والی بھی مانسونی ہواؤں کو روکنے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ اگر اراولی اس طرح سے ہوتا تو ان علاقوں میں بارش ہوتی، اور مشرق کی طرف سے آنے والی ہوائیں بھی وہاں آتے آتے خشک ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے یہ بارش کم ہوتی وہاں۔ جنوب مغربی ہوائیں ہمالیہ تک پہنچ کر شیوالک اور ہمالیہ پہاڑی سلسلوں کے بحر ہند کی طرف واپس ہوتی ہیں، اس لیے بھارت کے جزیروں نما حصوں میں دوبارہ بارش ہوتی ہے۔ یعنی یہ حصہ ہے۔ اب نے بھارت میں موسم کی قسموں میں بتایا تھا مانسون کی بازیابی یا مانسون کی واپسی کا ایک موسم ہوتا ہے دسمبر اور جنوری کا مہینہ۔ ہوائیں جب شمال کی طرف چل رہی ہیں گرمی کے بارش کے دنوں میں، تو یہ نومبر سے پہلے یعنی ستمبر تک تقریباً یہاں بارش ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، لیکن جب سردیوں کا موسم شمالی نصف کرہ میں شروع ہوتا ہے تو یہاں ہوا کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے، تو ہوائیں جنوبی نصف کرہ میں کم دباؤ ہوتا ہے، تو ہوائیں جو ہے جو شمال سے جنوب کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ہوائیں آ کر کے یہاں تمل ناڈو کے اس حصے سے پر بارش کرتی ہیں، اس کو موسم سرما کی بارش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی بارش کی اہم خصوصیات بھارت کی۔ یہ مانسون کے پہنچنے کا وقفہ ہے کہ بھارت ابھی بارش کا سیزن چل رہا ہے، کہ مانسون کی شروعات جو ہے بھارت کے جنوبی حصوں میں یہاں جون کے پہلے ہفتے میں اس حصے میں ہو جاتی ہے، 5 جون تک اس حصے میں ہوتی ہے، 10 جون تک تقریباً مہاراشٹر کے حصے میں، اور مشرق طرف یہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں جنوب سے شمال کی طرف۔ اسی طرح سے پورے ہندوستان میں جون کے آخر تک یا جولائی تک پورے ہندوستان میں مانسون پھیل جاتا ہے۔ تو یہ طلبہ اس سے بھارت کی مانسونی ہوائیں کی خصوصیات تھی اور درجہ حرارت کی تقسیم تھی۔ کچھ ایسی تقابلی مطالعہ ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ بھارت اور برازیل کے اہم نقاط، یعنی بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کے متعلق دونوں کا موازنہ کریں گے۔ بھارت میں شمال میں درجہ حرارت کم ہوتا اور جنوب میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی بھارت میں ہم نے بتایا کہ جیسے جیسے ہمیں بھارت کا حصہ ہے شمال سے جنوب کی طرف آئیں گے تو شمال میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا، شمال میں درجہ حرارت کم ہوگا، یہاں کم ہوگا اور یہاں زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس برازیل میں شمال میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا، جنوب میں کم ہوگا، کیونکہ یہاں سے خط استوا گزر رہا ہے، تو شمال میں درجہ حرارت برازیل میں زیادہ ہوگا، جنوب کی طرف کم ہوگا۔ بھارت میں اس کا الٹا، جنوب میں زیادہ ہوتا ہے۔ بھارت میں جنوب مغربی مانسونی ہواؤں سے اور شمال مشرقی موسمی ہواؤں سے مانسون کی واپسی میں بارش ہوتی ہے۔ میں نے بتایا ابھی کہ بھارت کے ان حصوں میں اس ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہاں پر یا ہمالیہ کے علاقوں میں انہی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کو جنوب مغربی مانسونی ہوائیں کہتے ہیں۔ اسی طرح مانسون کی واپسی پر جب یہ ہوائیں اس سمت میں چلتی ہیں تو اس حصے میں بارش ہوتی ہے، اس کو ہم مانسون کی واپسی کا عرصہ کہتے ہیں۔ برازیل میں آمیزن کی وادی میں احتمالی بارش ہوتی ہے اور بلند زمین کے شمال میں ساحل کے علاقوں میں مزاحمتی بارش ہے۔ برازیل میں 2 طرح کی بارش ہوتی ہے، یعنی ساحلی علاقے میں شمال مشرقی ساحلی پٹی میں مزاحمتی بارش، یعنی دیوار نما چٹان سے ٹکرا کر کے، اور آمیزن کی وادی میں احتمالی بارش۔ برازیل کے شمال مشرقی حصے میں سائبانہ کا علاقہ ہے، جبکہ بھارت کے جنوب مغربی حصے میں مغربی گھاٹ کے مشرقی علاقے میں سائبانہ کا علاقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ برازیل میں جو سائبانہ کا علاقہ ہے وہ شمال میں ہے، جو خشکی کا چوگوشا کہتے ہیں، اور بھارت میں جو سائبانہ کا علاقہ ہے مغربی گھاٹ کا مشرقی حصہ ہے، یہاں بھی سائبانہ کا علاقہ ہے۔ اسی طرح بھارت میں چیراپونجی اور موسن ڈام میں دنیا کی سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، سب سے زیادہ بارش پوری دنیا میں موسن ڈام میں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھ کر کے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔